وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها. وقال في حديث آخر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے بعد جنوری کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یعنی اب کیلنڈر اپنا صفحہ بدلے گا اور 2018 سے 2019 کا دورہ شروع ہوگا. اس دنیا کا نظام اللہ رب العزت نے یوں ہی بنایا ہوا ہے اور یہاں کا نظام اللہ نے یوں ہی رکھا ہوا ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے یا جو وقت آتا ہے، جو ٹائم آتا ہے، وہ گزر ہی جاتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے جسے اللہ نے بنا رکھا ہے اور اسے کوئی بھی سائنسداں، کوئی بھی انجینئر، کوئی بھی عقل والا، کوئی بھی دانشور، کوئی بھی دانشمند، کوئی بھی صوفی، کوئی بھی مولانا کسی بھی تھنکنگ سے، کسی بھی تدبیر سے تبدیل نہیں کر سکتا اور بدل نہیں سکتا. یہ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے جس کے اندر ذرہ برابر ہم اور آپ تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے ہیں اور نہ کی جا سکتی ہے. ایسے ہی جگہوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں کبھی، اور نہ کبھی تبدیلی پا سکتے ہیں، اور اللہ کے طریقے میں کوئی ذرا برابر چینجنگ نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو اسی کے اعتبار سے چلتا ہے اور اسی کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلتا رہتا ہے. تو اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو، اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو، نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہو، کوئی بڑے سے بڑا قائد اور رہنما ہو اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسان ہو، کسی کو یہاں پہ رہنا نہیں ہے. اسی لیے ایک بادشاہ نے اپنے ایک خادم سے کہا تھا کہ ذرا ہمارے انگوٹھی کے نگینے کے اوپر کوئی چیز ایسی نقش کر دیجیے، کوئی جملہ ایسا لکھ دیجیے کہ اگر ہم اسے خوشی کے اندر دیکھیں تو غم میں چلے جائیں، آخرت کی یاد آنے لگے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اگر ہم اسے غم کی حالت میں دیکھیں تو ہماری وہ غمی دور ہو جائے، ہم خوشی کے ماحول میں پہنچ جائیں. تو اس نے مختصر سا جملہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا. جو وقت ہے چاہے وہ اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو، اسے گزر ہی جانا رہتا ہے. کوئی وقت چلنے والا نہیں، کوئی رکنے والا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ایک صاحب نے کبھی پوسٹ کیا تھا، کچھ پریشانی میں تھے، تو انہوں نے لکھا تھا کہ اچھے اوقات تو رک ہی نہیں پاتے ہیں، اچھے حالات تو ٹک ہی نہیں پاتے ہیں. ان برے اوقات کی اوقات کیا ہے کہ ہمارے سامنے ٹھہر پائیں اور رک سکیں. اور حقیقت یہی ہے، نہ کوئی وقت رکتا ہے، نہ کوئی ٹائم رکتا ہے، نہ کوئی منٹ رکتا ہے، نہ کوئی سیکنڈ رکتا ہے، نہ کوئی گھڑی ہاتھ سے روک کر کے اپنے وقت کو روکا جا سکتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو آج زمانہ دراز سے چل رہا ہے اور وہ معلوم کب تک چلتا رہے گا. اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے، دوسرے کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے.
تو جو وقت ہے وہ گزرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب یہ وقت گزرتا ہے اور جب یہ ٹائم ختم ہوتا ہے اور جب یہ دن چینج ہوتا ہے اور جب یہ سال ختم ہوتا ہے اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کی کمی کا احساس کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک سال کم ہو گیا ہے، ہمارا ایک دن کم ہو گیا ہے، ہمارا ایک گھنٹہ کم ہو گیا ہے، ہمارا ایک منٹ کم ہو گیا ہے، ہمارا ایک سیکنڈ کم ہو گیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها ان تقصد به جزء، کہ تمہاری ہماری زندگی کیا ہے، کچھ گنے چنے چند سانسوں کا نام ہے۔ حیاتک انفاس، ہماری اور آپ کی زندگی کیا ہے، کچھ گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے۔ جو سانس ہمارا اور آپ کا چل رہا ہے، انہی چند سانسوں کا نام ہماری زندگی ہے۔ حیاتک انفاس تعد فکلما، جسے شمار کیا جا رہا ہے، جو چل رہی ہے اور نبض میں جب تک حرکت ہے، ایک ایک سانس جو گزرتا ہے، فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزء، جب ایک سانس گزرتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جایا کرتا ہے۔ جب ایک دن گزرتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو جایا کرتا ہے۔ جب ایک ہفتہ گزرتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک ہفتہ کم ہو جایا کرتا ہے۔ جب ایک مہینہ گزرتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک مہینہ کم ہو جایا کرتا ہے۔ جب ایک سال گزرتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جایا کرتا ہے، جسے ہم الٹی سوچ کے تحت غلطی سے غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی لڑکا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، جب وہ 5 سال کا ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بچہ بڑھ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے۔ حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً وہ گھٹ رہا ہے۔ اگر 60 سال لے کے آیا تھا، 15 سال گزر گئے تو 45 سال بچا ہے۔ اگر 60 سال لے کے آیا تھا، 20 سال کا ہو چکا ہے تو 40 سال ہی بچا ہے۔ اگر 60 سال لے کے آیا تھا، 30 سال کا ہو چکا ہے تو 30 ہی سال بچا ہے۔ ہم حقیقت کی نگاہ سے چونکہ دیکھنے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے جب یہ ورق الٹتا ہے، جب یہ صفحہ پلٹتا ہے، جب یہ کیلنڈر اپنے صفحے کو چینج کرتا ہے اور 2018 سے 2019 پہ جاتا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بیوقوفی کرتے ہیں کہ جشن سال نو کا اہتمام کرتے ہیں۔ سال نو کی آمد پر اس کے جشن کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے جشن میں شرکت کرتے ہیں، اور سال نو کی آمد پر یا اپنی لائف کے 1 سال پورا ہو جانے پر 28 سال کے ہوئے، 29 سال کے ہوئے، 30 سال کے ہوئے، 31 سال کے ہوئے، اس سال کے پورا ہونے پر پھر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ باقاعدہ کیک کاٹا جاتا ہے، اس پر جشن منایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ جشن منایا جاتا ہے بلکہ جن کے کھانے کو بھی نہیں جٹتا ہے اور جن کو خاندان کی ایک بیوہ کو، ایک یتیمہ کو، ایک مسکینہ کو، ایک فقیرہ کو کھلانے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اپنے برتھ ڈے پہ، وہ بھی اپنے جشن منانے پہ ہزاروں ہزار روپے کھوٹ دیا کرتے ہیں اور خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ اور جب یہ سال نو آتا ہے اور سال نو کا جشن منایا جاتا ہے تو اکثر ملکوں کے اندر اتنا زیادہ اس پہ خرچ کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس پہ ہنگامہ کیا جاتا ہے، یہ تہوار ایسے طور سے منایا جاتا ہے کہ اگر وہ پیسے کلٹ سے کیے جائیں اور اکٹھے کیے جائیں تو بہت سے ملکوں کی غریبی کو دور کیا جا سکتا ہے، بہت سے ملکوں کی فقیری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو رات میں بے کھائے اور پیے سو جایا کرتے ہیں، ان کو کھانا اور پینا مہیا کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے وہ جو اس سردی میں ٹھٹر کر کے لمبی راتوں کو بغیر کمبل اور چادر کے، بغیر رضائی اور جرسی کے کاٹتے ہیں، ان کو آسانی سے رضائی اور کمبل مہیا کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو بغیر کھائے اور پیے موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو بڑی آسانی سے ان پیسوں کے ذریعہ سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ ایک وقت کم ہو رہا ہے، ایک ٹائم کم ہو رہا ہے، ایک سانس کم ہو رہا ہے، ایک سال کم ہو رہا ہے، ایک مہینہ کم ہو رہا ہے، اور ہم اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اسے جشن کے پردے میں چھپا رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے لمحات پہ اور اوقات پہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ ہم ماتم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسے جشن کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم ماتم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسے سارے لوگ کے جشن کا نام دے کر کے اپنے ماتم کو اس سے چھپائے رہتے ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم
کر کیا رہے ہیں، پورا ملک اس میں ڈوبتا ہے۔ جتنے بھی جشن آتے ہیں، جتنے بھی تہوار آتے ہیں، جتنی بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں، جتنی بھی عید اور بقرعیدیں منائی جاتی ہیں، اس کی آمد کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی پیش منظر ہوتا ہے، کوئی پس منظر ہوتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی پیغام دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جشن ایسا ہے جب سے مغرب نے اپنی تہذیب کو آگے بڑھایا ہے، آرٹ کے نام پہ، فیشن کے نام پہ، جشن کے نام پہ اتنا جشن منایا جاتا ہے، اتنا ڈے منایا جاتا ہے کہ ہم اور آپ شاید اسے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم اور آپ شاید اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ اتنا جشن وہ لوگ مناتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی پیغام نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کے اندر جانے کی ہمیں اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا جشن وہ لوگ مناتے ہیں جس کے آگے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف ایک مقصد ہوتا ہے پیٹ کی شہوت کو پوری کر لینا، صرف ایک مقصد ہوتا ہے شرمگاہ کی شہوت کو پوری کر لینا۔ ان کا کتنا جشن ہوتا ہے، یہ کرسمس ڈے منایا جا رہا ہو یا سال نو کا جشن منایا جا رہا ہو، جب یہ آتا ہے اور یہ جشن جب منایا جاتا ہے وہ ڈانس ہوتا ہے، وہ ناچ گانے ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں جشن کا مطلب شراب نوشی ہے، ان کے یہاں جشن کا مطلب عورتوں سے زنا کاری ہے، ان کے یہاں جشن کا مطلب عیاشی اور بربادی ہے، ان کے یہاں جشن کا مطلب بے حیائی اور ننگا پن ہے، ان کے یہاں جشن کا مطلب عریانیت اور فحاشی ہے اور کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ جتنا جشن اس ٹائپ کا منایا جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے آپ دیکھیں گے، ہم جھانک کے اندر تک دیکھیں گے، یہ نظر آئے گا اس میں کوئی پیغام نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ کیونکہ عیسائیوں کے ہاں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، یہ جشن منانے کا سلسلہ ناصر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ یہ جشن منانے کا رواج نہ صدیق اکبر کے دور میں، نہ عمر فاروق کے دور میں، نہ عثمان غنی کے دور میں، نہ علی مرتضیٰ کے دور میں، نہ حضرت حذیفہ کے دور میں، نہ علی معاویہ کے دور میں، نہ علی مرتضیٰ کے دور میں، نہ خلفائے امیہ کے دور میں، نہ بنو امیہ کے دور میں، نہ بنو عباسیہ کے دور میں، جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی ہے اور ہزاروں سال تک کی ہے اور بڑے ٹھاٹ اور شان اور خان سے کی ہے، انہوں نے بھی اس جشن کو نہیں منایا ہے۔ یہ جشن عیسائیوں کے ہاں زمانے قدیم سے چلا رہا ہے، کیونکہ اس تاریخ کے آنے سے پہلے 25 دسمبر کو وہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، جس میں ہم اور آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ نوجوان جو کالجوں میں پڑھتا ہے، وہیں پہ پڑھتا ہے، جسے کلمہ تک کی خبر نہیں، جسے درود تک کا پتہ نہیں، جسے یہ خبر نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ آئے ہیں، آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے، آپ اس دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں، جو 25 اور 30 سال کا ہو گیا ہے، جو انٹی اور ڈیڈی تو بول رہا ہے لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ والد کون ہوتے ہیں، والدہ کون ہوتی ہے، ان کے حقوق کیا ہے، شریعت اسلامیہ نے کیا فضیلت رکھی ہے، ان کی خدمت پہ اور ان کو پیار سے دیکھنے پہ کیا ثواب ملتا ہے، جسے اتنا تک پتہ نہیں ہے، وہ جا کر کے ان کے جشن میں شریک ہوتا ہے۔ میری کرسمس کا جا کر کے وہ پیغام دیتا ہے، میسج دیتا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہے، ان کے جشن میں شریک ہوتا ہے، جبکہ میرے کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اس جشن کو منا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا نوجوان یہ ایک نمبر کا جاہل ہے، جسے اردو تک کا خبر نہیں اور اس تک کا پتہ نہیں ہے، کچھ خبر نہیں، جا کے ان تہواروں میں شریک بھی نہیں ہوتا بلکہ مبارکباد پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اس جشن پہ مبارکباد دینے کی کوئی گنجائش نہیں، کہیں سے جواب نہیں نکلتا ہے۔ کسی عیسائی کو دیکھا کہ آ کر کے بقرعید کی نماز میں شریک ہوتا ہو، کسی عیسائی کو دیکھا کہ بقرعید میں اس نے کوئی دمبا اور بھیڑ ذبح کیا ہو، کہ مسلمانوں کا تہوار ہے ہم بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، سب ذمہ داری خرافات کی ہم ہی لے کر کے بیٹھے ہیں یا ہمارا نوجوان لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہم اور آپ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانے کے بعد پھر چونکہ یہ نیا سال شروع ہوتا ہے، اس لیے 31 دسمبر کے 12 بجے رات سے پہلے ہی پوری تیاریاں کر لی جاتی ہیں، اور جیسے ہی 12 بجتا ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا سلسلہ چلتا ہے، پھر کیک کاٹا جاتا ہے، پھر خوشیاں منائی جاتی ہے، پھر عیاشیاں کی جاتی ہے، پھر زناکاری کی جاتی ہے، پھر بدکاری کی جاتی ہے، پھر خرافات کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس جشن میں کیوں شرکت کریں، سوال یہ ہے کہ اس جشن کا پیغام کیا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ جشن کیوں منایا جا
رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس جشن میں ہماری اور آپ کی شرکت آخر کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ جن لوگوں کے ہاں کوئی حقیقت نہیں ہے وہ لوگ ڈے پہ ڈے مناتے ہیں، چلڈرن ڈے ہے، مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، اور نہ معلوم کتنے ڈے ہیں کہ وہ ڈے بھی مل کر کے روشنی نہیں پیدا کر رہے ہیں اور کوئی روشنی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اندھیرے میں زندگی گزر رہی ہے۔ وہ امریکہ اور یورپ کے لوگ جو ڈے پہ ڈے منا رہے ہیں کیونکہ ان کے یہاں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ماں باپ کے جو تعلقات ہیں کیونکہ ان کے قانون کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں ہے۔ لڑکا اگر بالغ ہو چکا ہے، 18 سال کا ہو چکا ہے، تو وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، اس کا نہ باپ روک سکتا ہے نہ اس کی ماں روک سکتی ہے۔ جو قانون ہندوستان میں بھی لانے کی کوشش جاری ہے اور کل نہیں پرسوں وہ پاس کیا جا سکتا ہے، یہ قانون امریکہ اور یورپ کا ہے۔ کیا ہم نے اور آپ نے ابھی جو خبر نشر ہوئی تھی، اخبارات کی بھی زینت بنی ہے خبر، اور دنیا بھر کے ٹی وی چینلوں نے دکھایا، امریکہ میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ کیا۔ ابھی زیادہ دیر کی خبر نہیں ہے، امریکہ میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا کہ ہمارے اس بیٹے نے اپنے گھر میں ایک کتا پالا ہوا ہے، اس کتے کو نہلاتا ہے، اس کتے کو برش کراتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، اسے ساتھ میں لے کر کے ٹہلتا ہے، اپنے گود میں اسے بیٹھاتا ہے، 5 گھنٹے ٹائم اس کتے کو دیتا ہے، لیکن مجھے 5 منٹ نہیں دیتا۔ اسی گھر میں میں رہتی ہوں، 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں نہیں آتا۔ میرا یہ لڑکا اسے پابند کیا جائے کہ آ کر کے میرے پاس کم سے کم 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ بیٹھا کرے۔ عدالت نے نوٹس جاری کیا، ماں نے اپنا وکیل پیش کیا، بیٹا مقدمہ لڑنے کے لیے اپنی ماں سے تیار ہوا، جن کی تہذیب پہ، جن کے کلچر کو دیکھ کر کے ہماری راڈ ٹپکتی ہے، ہماری آنکھیں جن کے قمقموں کو دیکھ کر کے اور جن کی لائٹوں کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں سیرا رہ جاتی ہیں، اور ہم آنکھ پھاڑ کے ان کے کاروں کو دیکھتے ہیں، ان کی حالت اندر کی کیا ہے ذرا سنتے چلیے۔ ماں نے وکیل کیا، بیٹے نے ماں کے خلاف وکیل کیا اور مقدمہ لڑنا شروع کیا۔ عدالت نے جب وکیلوں کی بحث سنی، وکیلوں نے کہا کیونکہ بیٹے نے کتا پال رکھا ہے اس لیے کتے کا اس کے اوپر حق بنتا ہے، جہاں کتے رہتے ہیں وہاں کتے جیسے قانون چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ عدالت نے کہا اور اس کے وکلا نے کہا کیونکہ کتا اس نے پال رکھا ہے اس لیے کتے کا حق بنتا ہے، اور کتے کو ٹائم دینا اس کے اوپر ضروری ہے، اس لیے کتے کو تو ٹائم دے گا لیکن آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا ہے کیونکہ 18 سال سے زیادہ کے ہو چکا ہے۔ کوئی امریکہ کا قانون نہیں ہے جو اسے مجبور کر سکے کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ 5 منٹ تک رہے، اس لیے ماں مقدمہ ہار گئی اور کتے لوگوں نے مقدمہ جیت لیا۔ یہ امریکہ اور یورپ کا حل ہے، جہاں ڈے پہ ڈے منایا جاتا ہے وہاں تعلقات چونکہ اس طرح کے دکھاوے حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے تعلقات اسلامی بنیادوں پہ قائم ہوتے ہیں، جہاں کوئی ڈے نہیں، جہاں کوئی جشن نہیں، جہاں چلڈرن ڈے نہیں، جہاں مدر ڈے نہیں، جہاں فادر ڈے نہیں، بلکہ باپ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ماں کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، بیٹا کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، بھائی کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑا کون ہے اس کے حقوق کیا ہے، شریعت نے کیا بتلایا ہے، چھوٹا کون ہے اس کے حقوق کیا ہے، شریعت نے کیا بتلایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من لم یبجل کبیرنا ولم یغفر صغیرنا، جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں میں شفقت کا ہاتھ نہ رکھے، ہمارے علماء کی تعظیم نہ کرے، ہمارے علماء کا خیال نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے پیروکاروں میں سے نہیں، وہ یورپ اور امریکہ کے رہنے والوں میں سے ہے، وہاں کی گندی تہذیب کا ماننے والا ہے، ہماری اسلامی شریعت کا ماننے والا نہیں۔ اس لیے ہم اپنی تہذیب پہ لعنت بھیجتے ہیں، جس تہذیب کے اندر، جس کلچر کے اندر، جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر اور جس قانون کے اندر ایک کتے اور کتی کی یہ حیثیت ہے کہ اس کو قانون کے اعتبار سے حق دیا جا رہا ہے، لیکن ایک ماں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ بیٹے کو مجبور کیا جائے کہ 5 منٹ اپنی ماں کے ساتھ رہے۔ آخر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کے جشن کیوں کر منائیں؟ اگر ایسے منا رہے ہیں، اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ کل قیامت میں خطرہ اس
بات کیا ہے کہ اسے انہی لوگوں کے ساتھ مل کر کے اٹھایا جائے جو یہودیوں کی نقالی کرتے ہیں، جو نصارہ کی نقالی کرتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں تم ان کے راہوں پہ چلو گے، شبرًا بشبر، حذواً بحذو، ایک ایک بالش، ایک ایک جوتا ایک دم نقالی کرتے چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں گیا ہوگا تم بھی جانے کی کوشش کرو گے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا اس امت کا بدبخت بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ آقا سے پوچھا گیا یہ پہلے کے لوگ سے کون مراد ہے؟ کیا یہود و نصارہ ہے؟ آقا نے فرمایا یقیناً یہود و نصارہ نہیں تو اور کون ہو سکتے ہیں؟ آج ہم اور آپ کیا ان کی نقالی نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ کیا ان کے پیچھے نہیں دوڑ رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ کیا ان کے تہوار نہیں منا رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ کیا ان کی جھنڈی تہذیب کے چکر میں پڑ کر کے اپنے آپ کو گندا نہیں کر رہے ہیں؟ نیا سال ہمارا آیا ہے اور جا چکا ہے، اسلامی قمری سال، ہمارا نظام پورا نظام حیات موجود ہے، آ کر کے جا چکا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو جنہیں اس نظام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو جنہیں اس نظام کے بارے میں خبر نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلامی سال کب آتا ہے اور کب جاتا ہے اور کب سے شروع ہوتا ہے، اگر بتا دیا جائے کہ نیا سال آ کر کے جا چکا ہے وہ متحیر ہو جاتے ہیں، پھر متغیر ہو جاتے ہیں، پھر متفکر ہو جاتے ہیں، وہ چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ابھی جنوری جانوروں کا سال تو بڑا دور ہے، ابھی سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نیا سال آ کر کے جا چکا ہے۔ اس نئے سال کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایک صفحہ پلٹ رہا ہے، ایک ورق پلٹ رہا ہے، ایک دیوار سے ہماری اینٹ کم ہو رہی ہے، اینٹ کی دیوار کی اینٹیں نکل کے گر رہی ہیں، ہم خوش ہیں کہ ہم بلندی پہ جا رہے ہیں، ایک اور اینٹ گر گئی، دیوار حیات سے نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ اس لیے نیا سال مبارک نہ دیا جا سکتا ہے نہ کہا جا سکتا ہے۔ ہم اور آپ یہ رسمی چیزوں کے پابند کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں رات میں 2 بجے اور 1 بجے میسج ڈال دیتے ہیں جمعہ مبارک، کتنے اس میں سے لکھنا بھی نہیں جانتے ہیں، کوئی لکھتا جمعہ مبارک، کوئی لکھتا جمعہ مبارک، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زد سے لکھا جائے گا کہ جے سے لکھا جائے گا کہ جی سے لکھا جائے گا کہ جیم سے لکھا جائے گا کہ زا سے لکھا جائے گا کہ زوار سے لکھا جائے گا، جمعہ مبارک لکھ کر کے اس کے بعد لگتا ہے پوری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہ جمعہ میں آتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کیا فیصلہ اختیار کیا گیا ہے؟ اگر سال کے اوراق الٹ رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے، یہ دیکھیں کہ ہم نے اب تک اپنی لائف میں کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، یہ دیکھیں کہ ہم سے کہاں چوک ہوئی، ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی ہو جانا کوئی بری بات نہیں، غلطی پہ اڑنا یہ بری بات ہے، غلطی پہ ٹکنا یہ بری بات ہے، غلطی سے سبق نہ لینا یہ بری بات ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اگر غلطی پہ وہ اڑ جائے تب غلطی ہے، اگر غلطی کا احساس کر کے وہ بیک ہو جائے تو پھر غلطی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کو ریوائز کریں، ماضی میں چھا کر کے ہم اس میں چھان کر کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا ہے، ہم نے ماضی میں پایا کیا ہے، ہم نے ماضی میں کھویا کیا ہے، ہم ماضی کے اپنے اوقات سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے، اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو اور دیکھو کہ کیا غلطی ہو رہی ہے، دیکھو کہ کیا کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ایک لائے عمل بنانا ضروری ہے، مضبوط لائے عمل، مضبوط منصوبہ بندی، مضبوط طریقہ کار ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ کل کیا کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے زندگی میں ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، کیسے پروان چڑھنا ہے، کیسے پروان چڑھانا ہے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، ملت بیضا کو کیسے سرخروئی دلانی ہے، اس کے لیے کوئی مضبوط نئے عمل تیار کرنا ہمارے اور آپ کے فرائض میں سے ہے۔ یہ چیز آج قوم مسلم سے جا چکی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کی گندی تہذیب کو ہمارے بہت سے نوجوان بغیر سوچے سمجھے اپناتے چلے جاتے ہیں اور ہم میں سے بہت سے تنقید کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔
کاش کہ ہم نے جاپان کو دیکھا ہوتا جس کے ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم بنایا تھا، جس کے ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا۔ 3-4 کلومیٹر کا علاقہ بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا تھا، جہنم نما بنا دیا گیا۔ 2.5 سے 3 لاکھ لوگ مارے گئے، کئی سال تک لوگ اپاہج پیدا ہوتے رہے، لیکن اس نے بیٹھ کر کے اس کا شکوہ نہیں کیا۔ جاپان نے ابھرنے کی کوشش کی، ماضی سے سبق سیکھا اور جاپان نے وہ ترقی کی، آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے جاپان کا شمار ہوتا ہے، اور جو بھی جاتا ہے وہاں کے لوگوں کے، وہاں کے کلچر کی، وہاں کے ثقافت کی، وہاں کے تہذیب کی، وہاں کے ایک دوسرے کے مدد کے جذبے کی تعریف کیے ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا ہے۔ دوسرے جنگ عظیم میں جرمن کو تباہ کیا گیا، جرمن نے پھر سے ابھر کر کے امریکہ اور یورپ کا آج مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ترکی کے اندر وہ تباہی لائی گئی کہ اسلام اور ایمان کا خاتمہ کر دیا گیا، علماء کو تحت دیکھ کر دیا گیا۔ ایک حافظ اٹھا، ایک مکتب سے پڑھ کر کے الحافظ رجب طیب اردگان ماضی سے سبق سیکھا، مستقبل کا منصوبہ بنایا۔ آج صورت حال یہ ہے کہ جہاں ترکی OIC ورلڈ اکنامک بینک کا قرضے میں دبا ہوا تھا، 5 سالہ صدارت کے اندر اس کا قرضہ ادا کیا، 2 سالہ صدر جب بنا اس کے بعد پیشکش کر دیا قرضہ چاہیے تو ہم سے لیجیے، ہم آپ کے قرضے کے محتاج نہیں ہیں۔ کاش کہ ہم بھی ماضی سے سبق سیکھتے، فیوچر کے لیے اپنا کوئی لائے عمل بناتے، کاش کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کرتے، کاش کہ ہم بھی ان کی اچھی کوئی چیز لیتے اور اسلامی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تو ہم بھی کچھ بن جاتے۔ آج محاسبہ کی ضرورت ہے، آج نہیں کیا گیا تو کل کو محاسبہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ جو کچھ ہم کریں گے اسی کے مطابق ہمارے اور آپ کے لیے نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ کیا قرآن میں فرماتا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کو وہی ملنے والا ہے جو وہ کوشش کر رہا ہے، انسان کو وہی ہاتھ لگنے والا ہے جس کے اعتبار سے وہ کوشش کرتا ہوا چلتا ہے۔ اچھائی کے لیے چل رہا ہے، اچھائی ملنے والی ہے، برائی کے لیے کوشش ہے، برائی ہاتھ لگنے والی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی کوشش دکھائی جائے گی۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر پورا بدلہ اس کے حوالے کیا جائے گا۔ ابھی جائزہ لیا جائے، ابھی مہلت ہے، اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ منافقون میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ خرچ کیجیے اللہ کے راستے میں، خرچ کیجیے، غریبوں پر خرچ کیجیے، یتیموں پر خرچ کیجیے، بیواؤں پر خرچ کیجیے، مسکینوں پر خرچ کیجیے، مساجد پہ خرچ کیجیے، مدارس پہ خرچ کیجیے، مکاتب پہ خرچ کیجیے، اچھی جگہوں پہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر کے اپنے پنجے گڑوئے اور لے کر کے ہماری روح کو جائے۔ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر انسان کہے کاش کی کچھ مہلت ملتی، ہم بھی صدقہ کرتے، کاش کی کچھ مہلت ملتی، ہم بھی خیرات کرتے، کاش کی کچھ مہلت ملتی، ہم بھی استغفار کرتے، کاش کی کچھ مہلت ملتی، ہم بھی 2 رکعت نماز پڑھتے، کاش کی کچھ مہلت ملتی، ہم بھی روزہ رکھتے، کاش کی کچھ مہلت ملتی، ہم بھی والدین کی خدمت کرتے، کاش کی کچھ مہلت ملتی، ہم بھی اچھائیاں بو کر کے چلے جاتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کسی کا مقررہ وقت لے کے آتا ہے پھر مؤخر نہیں کرتا ہے، پھر ٹائم نہیں ملتا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کرتے ہیں سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں اور آئندہ کے لیے کوئی مضبوط لائے عمل بنا کر کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ فالتو میٹو میں نہ جائیں، فالتو میوزیکلی بنا کر کے ایک ڈائلاگ نہ چھوڑیں فیس بک پہ، فالتو بالپور میں جا کر کے حرام کمائیاں نہ کریں، شیر کے ساتھ تصویر لگا کر کے نقلی شیر نہ بنے، اصلی شیر بنے۔ جیسے اصل بھائی کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کئی سو کا اکیلے مقابلہ کر رہے تھے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کو جھکنے میں مجبور کر رہے تھے۔ کاش کی 2-4 اور ان کا ساتھ دینے والا ہوتا تو طلاق کا یہ بل انشاءاللہ پاس ہونے والا نہیں تھا۔
تھا। حقیقت میں شیر بنے، اپنے پیروں میں ثبات پیدا کریں، جگر اور گردے کو مضبوط کریں، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے انہیں مؤثر کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ ان کے تہواروں میں جا کر کے خود متاثر ہو کر کے چلے آئیں، اپنے اقدار چھوڑ دیں، اپنی روایات چھوڑ دیں، اپنا کلچر چھوڑ دیں، اپنی تہذیب چھوڑ دیں۔ نوجوانوں یہ کیا کر رہے ہو؟ آخر کب تک یہ غفلت رہے گی؟ آخر کب تک یہ عیاشی رہے گی؟ آخر کب تک یہ خرافات رہے گی؟ آخر کب تک یہ خرمستیاں رہیں گی؟ کیا امت کی مائیں اور بہنوں کی پکار تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی ہے؟ کیا مسجد اقصی جو روزانہ بے چین ہو کر کے کہہ رہی ہے کوئی ہوتا ہو صلاح الدین جو ہمیں چھوڑا کر کے آتا اور پھر سے اس میں نماز قائم کرتا؟ کیا بابری مسجد کی عیدیں تمہیں پکار کے نہیں بلا رہی ہے کہ تم آؤ پھر سے ہمیں آباد کرو؟ کیا جو مساجد ویران پڑی ہے راتوں میں اللہ سے فریاد نہیں کر رہی ہے؟ یہ امت کا نوجوان کہاں چلا گیا؟ سوچی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان ہوتا ہے، گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان ہوتا ہے۔ نوجوانوں یہ غفلت بہت کچھ ہوئی، آئیے مل کر کے حج کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اگر کوئی تاجر ہے تو دیکھیں گے تجارت میں اس نے کیا کیا اور کتنا خرافات کی گئی اور کتنا کمایا گیا اور کتنا نقصان ہوا اور آئندہ کیسے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کاشتکار ہے تو دیکھیں کاشتکاری میں اس نے کیا اور کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے اور آئندہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی